السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعبیر کرنے کی مثالیں۔ کوے سے فاسق اور فاجر مراد لیا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو فاسق کہا ہے۔ چوہیا سے مراد فاسق عورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہیا کو فاسق کہا ہے۔ پسلیوں اور شیشے کی برتنوں سے بھی عورتیں مراد لی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے، اے انجشا ذرا تھم جاؤ، ان شیشے کے برتنوں سے نرم روی اختیار کرو۔ یہ دونوں احادیث بخاری مسلم نے ذکر کی ہیں۔ قمیص کی تعبیر مذہب پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ کی جائے گی۔ آپ کا فرمان ہے، میں نے اپنے سامنے پیش کردہ لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے کچھ لوگوں کے قمیص سینے تک تھے اور کچھ لوگوں کے قمیص اس سے نیچے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا تو وہ اتنا لمبا قمیص پہنے ہوئے تھے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ کی ہے۔ اس طرح حدیث اسرا کے پیش نظر اس کی تعبیر فطرت اسلام کی جا سکتی ہے۔ سیاہ فام بکھرے ہوئے بالوں والی عورت کی تعبیر وبا سے کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بکھرے ہوئے بالوں والی ایک سیاہ فام عورت مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جحفہ میں چلی گئی۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ وبا مدینہ منورہ سے باہر نکل کر وہاں منتقل ہو گئی۔ بارش سے ہدایت اور علم مراد لیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو علم اور ہدایت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال ایک بارش کی مانند ہے۔ سیدھے راستے کی تعبیر اسلام ہے۔ اس کے دائیں بائیں حفاظتی دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور ان دیواروں میں لگے ہوئے دروازے اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابن سمعان کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو بطور مثال بیان کیا ہے۔ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے دروازے پر ایک آواز دینے والا موجود ہے۔ گھر کی تعبیر جنت ہے، دسترخوان کی تعبیر اسلام ہے۔ اس کی طرف دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو شخص دعوت قبول کر کے گھر میں داخل ہو گیا، ایسا خواب دیکھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے۔ فرشتوں نے کہا، اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر تعمیر کر کے اس میں دسترخوان لگا دیا اور ایک دعوت دینے والے کو لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دسترخوان سے کھا بھی لیا، اور جس نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی اس نے دسترخوان سے کچھ کھایا۔ اونٹوں کی تعبیر عزت سے، بکریوں کی برکت سے، اور گھوڑوں کی تعبیر خیر اور بھلائی سے کی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونٹ مالکوں کے لیے باعث عزت ہوتے ہیں، بکریاں باعث برکت ہیں، اور قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی مرکوز کر دی گئی ہے۔ کہ چاٹنے والے کتے کی تعبیر تحفہ دے کر واپس لینے والے شخص کے ساتھ کی جائے گی، جیسا کہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا کہ کر کے چاٹنے والے کتے کی طرح ہوتا ہے۔ مالٹے کی تعبیر قرآن مجید تلاوت کرنے والے باعمل مومن کے ساتھ، کھجور کی قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کے ساتھ، اور اندرائن کی تعبیر قرآن مجید نہ پڑھنے والے منافق کے ساتھ کی جائے گی۔ آپ کا فرمان ہے، جو مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ اس مالٹے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو اور خوشبودار بھی ہو، اور جو مومن قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والے منافق کی مثال نیاز بو کی طرح ہے، اس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی، ذائقہ بھی ترش ہوتا ہے۔ ظلم کی تعبیر تاریکیوں کے ساتھ، اور تاریکیوں کی تعبیر ظلم کے ساتھ کی جائے گی، اور
اس طرح بخل کی تعبیر خون ریزی سے کی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے سے بچو، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا تھا، اسی کی بنا پر انہوں نے خون ریزی کی اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا تھا۔ کھجور کی تعبیر مسلمان کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے ایک ایسا درخت بتائیں جس کے پتے نہ گرتے ہوں، ارشاد اس درخت کی مثال ایک مومن کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، لوگ جنگل کے مختلف درختوں کے نام لینے لگے، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے۔ بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی فرمائیں کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ عطر فروش کی اچھے دوست کے ساتھ اور بھٹی ڈلانے والے کی تعبیر برے دوست کے ساتھ کی جائے گی، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال۔